بھائی اور دوستوں بزرگ، اللہ پاک نے دونوں جہانوں کی کامیابی جو ہے وہ دین میں رکھی، بلکہ پورے دین میں رکھی۔ جو دین پر چلے گا دنیا میں بھی چین، سکون، آرام و اطمینان والی زندگی ملے، اور مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو۔ جو بغیر دین کے چلے گا، دین کے بغیر کوئی بھی آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دین کے بغیر کوئی بھی آخرت میں انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ انسان اور نہ جن۔ یہ دونوں جو ہے نا، دین کے بغیر اگر موت آ گئی اور دنیا سے رخصت ہو گئی تو ہمیشہ کے لیے اس کے لیے ناکامی ہو۔ اور جو دین پر چلے گا تو مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے اس کو کامیابی ملے گی، خوشی ملے گی، چین، سکون، آرام، اطمینان۔ مرنے کے بعد محنت بھی نہیں، مرنے کے بعد دین کی محنت نہیں ہے کہ لوگوں کو اذان دیا کرو کہ لوگ جو ہے نماز پڑھنے آ جائیں۔ مرنے کے بعد یہ اذان بھی نہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ لوگ نمازیں پڑھیں گے۔ مرنے کے بعد بس ہمیشہ لوگ، انسان جو ہے ہمیشہ کے لیے خوش و خرم رہے اور جوان بھی رہے، یا ہمیشہ کے لیے جوان۔ دنیا میں تو بچپن ہوتا ہے، پھر جوانی، پھر بڑھاپا۔ کسی کو بچپن میں موت آ جاتی ہے اور کسی کو جوانی میں، کسی کو بڑھاپے میں۔ لیکن یہ دنیا کی زندگی جو ہے، یہ جو ہے نا، یہ زندگی ہمیشہ والی نہیں۔ زندگی جو دنیا والی ہے یہ قیمتی بہت ہے، سارا دار و مدار اسی زندگی پر ہے۔ آخرت کا سارا دار و مدار اس زندگی پر۔ اگر دین والی زندگی گزاری، موت آ گئے تو مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے کامیابی ہوگی۔ اور اگر خواہشات والی زندگی گزاری تو مرنے کے بعد، یعنی کلمہ جو ہے اس نے نہیں پڑھا اور خواہشات کی زندگی گزاری، آخرت میں ہمیشہ کے لیے ناکام۔ دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک لمحے پر آخرت کی کروڑوں سال کی زندگی بنتی ہے، اور یہاں کروڑوں سال کی زندگی انسان کی بگڑ جاتی۔ دین میں بس، دین کیا ہے؟ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بغیر موت آ گئی تو ناکام۔ سب سے پہلے کلمے جو ہے نا، اس کلمے کو پڑھ، اس کے الفاظ کو صحیح کر لو، اس کے معنی اور مقصد کو سمجھنا، اور اس کلمے کو پورے عالم کے انسانوں میں پھیلانا۔ جہاں بھی انسان رہتے اس کو یہ کلمہ پہنچانا۔ اگر وہ کلمہ پڑھیں گے تو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوں، ورنہ بغیر کلمے جو بھی آج بھی کیا ہوگا تو ہمیشہ کے لیے اس کے لیے ناکامی ہو۔ تو بھائیو، دوستوں، بزرگوں، بس یہ دعوت کی محنت جو ہے، یہ کلمے والی یقین کی محنت، کلمے والی یقین کی محنت ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے
ارادے کے بغیر مخلوق سے، سارے مخلوق سے کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ مخلوق محتاج ہے، اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا، ٹھیک ہے؟ یہ جتنے بھی مخلوق ہیں اللہ کے ارادے کے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکتے، اور اللہ پاک سارے مخلوق کے بغیر سب کچھ کر سکتے۔ دعوت تبلیغ کی محنت میں پہلی بات جو ہے یقینوں کی تبدیلی ہے، مال سے، ملک سے، تخت سے، تاج سے، حکومت سے، کرسی سے، سونے سے، چاندی سے، ٹھیک ہے؟ کسی چیز سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا۔ بہت بڑے بڑے مال والے گزرے ہیں، قرآن اس پہ گواہ ہے، بڑے بڑے مال والے گزرے ہیں، لیکن کلمہ نہیں پڑھا، دنیا سے ناکام چلے۔ بڑے بڑے بادشاہ جو پوری دنیا کے بادشاہ تھے، عہدے والے تھے، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کی وحدانیت تسلیم نہیں کی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی جو ہے اس کو تسلیم نہیں کیا، اللہ سے ہونے کو بھی تسلیم نہیں کی، ٹھیک ہے؟ تو وہ بادشاہت میں بھی ناکام ہو گئے۔ تجارت والے، بڑے بڑے تجارتوں والے گزرے ہیں، ان کے پاس نبی بھی آئے اور اس کو دعوت بھی دے دیتے۔ ہر پیغمبر علیہ السلام جو ہے نا یہ دنیا میں آتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے۔ کس چیز کی دعوت؟ اللہ، اللہ کی طرف بلانا، اور سب یہ ایک آواز سب کا تھا کہ ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا، ایک اللہ سے سب کچھ۔ جنہوں نے مان لیا وہ کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے نہیں مانا تو چاہے مال والے تھے، جو بھی کچھ تھے، بڑے لوگ تھے، زراعت والے تھے، جو بھی تھے، وہ اللہ نے اس کو ناکام کیا۔ تو بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، تبلیغی محنت ہے اس لیے کہ ہم سب کی اور پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمان مرد عورت ہیں سب کا یقین اللہ پر بن جائے، اور یقین جو ہے کسی کے ساتھ یقین کی ترمامیٹر نہیں ہے کہ کسی پر لگاؤ تو وہ آپ کو بتا دے کہ اس کا 100% یقین اللہ پر، ٹھیک ہے؟ یہ ترمامیٹر کس کے پاس بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ ہر آدمی اپنا احتساب کر سکتا ہے، اپنے اوپر ترمامیٹر لگا سکتا ہے کہ میرا اللہ پر کتنا یقین ہے، بھروسہ ہے، اور اللہ پر میرا کتنا جو ہے نا یقین ہے، بھروسہ ہے، اعتماد ہے، اللہ سے ہونے کا یقین ہر آدمی کو پتہ خود چل سکتا۔ تو تبلیغ جو ہے، تبلیغ کی محنت یقینوں کی تبدیلی کی محنت، کہ دنیا کی کسی چیز سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ ہے۔ تو بھائیو، دوستو، انبیاء علیہ السلام اس محنت کے لیے دنیا میں آتے تھے اور اللہ کا پیغام اپنی اپنی امتوں کو پہنچاتے تھے، اور اپنی امت کو اسی بات پر لاتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا، اور پیغمبر جس زمانے کا تھا، جس کا نام تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح بولو لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، اس کی طریقوں پر چلو، پھر آپ کو کامیابی ملے۔ تو انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے مبلغین تھے، وہ کسی دنیاوی کام کے لیے دنیا میں نہیں ہے، اور یہی جو ہے یہی محنت کے لیے آئے۔ ہاں دنیا کا کام بھی کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں کیا،
کہ نسل کام اس کا جو ہے یہ دعوت، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. تو بس یقینوں کی تبدیلی ہر آدمی جو ہے یہ تبلیغ میں آدمی سستی کرتا ہے نا. سستی کا مطلب سستی کے ساتھ جو ہے مولوی الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سستی کے ساتھ کشتی، سستی کے ساتھ کشتی کرنی. اور یہ جتنے بھی سستی ہے نا، یہ نہیں ہے کہ یہ آدمی کمزور ہے، مال کی وجہ سے، صحت کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے نکل نہیں سکتا. یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے. انسان کی یقین جو ہے، یقین یہ جب کمزور پڑ جاتا ہے تو پھر نیکی کرنا مشکل ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑی نیکی یعنی فضائل میں اس سے بڑی نیکی، سب سے بڑی نیکی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. سمجھ گئے؟ ایک آدمی کو لے آیا، وہ دوسرے کو، تیسرے کو، قیامت تک کا سلسلہ چلتا رہے. اسی طرح ثواب جو ہے بہت سی چیزوں میں، لیکن یہ دعوت ثواب کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے دین میں یعنی یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کوئی بھی نیکی نہیں پہنچ سکتی. ٹھیک ہے؟ یہ ابھی دیکھو جتنا مجمع ہے، ہزاروں کا مجمع. سب سے پہلے تین آدمی سروزے کے لیے نکالے تھے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اور ان پڑھ بھی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، 4 مہینے بھی نہیں لگائے. سمجھے؟ یہ ان کی برکت ہے. بس وہ آواز انہوں نے لگائی تو بس یہ اللہ پاک نے ان کی یہ سے روزہ 3 دن قبول کیا. اللہ نے پوری دنیا میں ہلچل مچائی. یہ پہلے 3 دن سے روزے کی برکت ہے پوری دنیا میں. اس دن ایک ساتھی فرما رہے تھے کہ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں جہاں پر اذان نہیں ہوتی، دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں جہاں مسجد نہ ہو، اور اس وقت دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جہاں تبلیغ والے ہمارے ساتھی نہ ہوں اور وہاں تبلیغ کا کام نہ ہو. یعنی یہ ہم تو کمزور لوگ ہیں، کمزور بات کریے. یعنی یہ محنت جو ہے نا، ہم اصل طریقے سے کر بھی نہیں سکتے اور نہ اس کو اصل وقت ہم دیتے. یہ تھوڑے اوقات کے لیے. ٹھیک ہے؟ 7 مہینے اور پہلے تو 1.5 سال بھی تھا، سال بھی تھا، ابھی 20 سال ہے. تھوڑا وقت ہے، اتنا زیادہ تو نہیں ہے. اسی برکت سے پوری دنیا میں اللہ پاک نے فضا جو ہے بنا دی دعوت والی. یورپ کے ممالک میں بھی اجتماعات ہوتے ہیں. یورپ بہت اجتماعات. پچھلے مشورے میں ہم گئے تو ہم نے جو ہے وہ مشورہ پڑا 20 سے زیادہ ممالکوں میں. اکثر جو ہے یورپ سارے ممالک میں اجتماعات تھے، اجتماعات، تبلیغی اجتماع. تو بس بھائی اور دوستوں بزرگوں، تبلیغ تو ہے. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ تبلیغ محنت تبلیغ کی ہوگی نا تو نمازی زیادہ ہوں گے. یہ یاد رکھ. سنت طریقے والے لوگ آپ کو سارے مسلمان سنت طریقے سے، اس کا حلیہ بھی ہوگا، اس کا لباس بھی ہوگا، اس کا کھانا بھی ہوگا، پینا بھی ہوگا. ٹھیک ہے؟ حضور پاک علیہ السلام و صحابہ کے زمانے میں سارے جو ہے نا صحابہ کرام جو ہے وہ حضور کے طریقوں میں رنگے ہوئے تھے. اسی طرح بھی ہوا
کہ باہر سے کوئی سفیر آیا ہے نا، سفیر، رسول پاک علیہ السلام اس کے درمیان میں بیٹھے، تو وہ مسلمان تو نہیں تھے، ہاں، تو باہر سے آیا ایک آدمی، اس کے زلفیں بھی تھے، حیات صحابہ میں لکھا ہے، تو باہر سے جو ہے نا وہاں سے آواز لگائی، آپ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ سارے صحابہ کرام کا حلیہ، لباس، سب کچھ حضور پاک علیہ السلام ہے، پہچان بھی نہیں ہوتے تھے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ تو جب اس نے پوچھا، حضور نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک۔ تو وہ بڑا قوم کا سردار تھا، بڑا آدمی تھا، مسجد میں بھی داخل نہیں، اور یہ تو لکھا اس طرح تو ہے، مفہوم ہے کہ میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا سختی سے، ناراض نہ ہونا، تو آپ مجھے اس کی جواب دیں۔ تو وہ حضور پاک علیہ السلام کو قسم دیتے، اللہ کی قسم دیتے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضور قسم اٹھا کر کہتے میں اللہ کا نبی ہوں، میں لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہوں۔ اور ساری باتیں جب انہوں نے سنی تو باتیں سنی، پھر فرمایا کہ آپ کا دین جو اختیار کرے گا کیا کرے گا؟ فرمایا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول، کلمہ پڑھی، ٹھیک ہے، اور جو ہے پھر جو ہے الٹا ہو گیا، سواری پر بیٹھے، اس کے زلفان بھی تھے، حیات صحابہ میں دیکھو اس میں لکھا ہے، حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، اس زلفوں والوں کو دیکھو، زمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کا نام، کہتے ہیں زلفوں والوں کو دیکھو، اس زلف والوں کو دیکھو، اگر یہ اپنی بات میں سچے ہیں نا، جو مجھ سے سنی اور اس پر جو ہے اقرار بھی کیا اور اپنے قبیلے کو رخصت ہو، کہتے ہیں اگر جنتی دیکھنا ہو تو یہ آدمی جنتی ہے، یہ آدمی جنتی۔ کہتے ہیں مغرب کے بعد کا وقت تھا، عصر کے بعد مغرب قریب تھی، تو واپسی جو ہے رات کو اس کو اپنے قبیلے ہو رات گزاری، صبح قبیلے میں محنت شروع کیا، کلمے کی محنت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ کہتے ہیں کہ دوسرے دن مغرب سے پہلے سارے قبیلے کو جو ہے سارے قبیلوں کو اسلام میں داخل کر۔ میں یہ نہیں کہتا، ہم خود بھی اپنا خود بھی دیکھ رہے کہ ہماری وجہ سے نمازی کتنے بنے، سنتوں والے کتنے بنے، فرائض پر چلنے والے کتنے بنے، ہم اپنی محنت کو دیکھیں۔ دعوت تبلیغ جو ہے نا، اس میں جو ہے اصل ہے جو ہے یہ محنت ہے، اور محنت جو ہے محنت، یہ محنت جو ہے محنت جو ہے یہ خروج اصل ہے، خروج، اور خروج میں پھر محنت کر۔ اگر بزرگوں سے سنے، میری جو کوئی بات نہیں کہ تبلیغ سے خروج نکالو نا، تو یہ ایسا ہے یہ تبلیغ جیسے جو ہے انسان سے آپ نے روح نکال، زندہ انسان اور مردہ انسان، آپ خود سوچیں، زندہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اللہ کی مدد، مردہ کیا کرے؟ اسی طرح تبلیغ نہیں ہے، تبلیغ میں خروج نہ ہو، نہ خروج، نہ کسی کا سروزہ ہو، نہ کسی پرانے ساتھی کا جو ہے نا پرانوں کا چلے ترتیب ہو، نہ 2 سال بعد جو ہے ملکوں میں جانے کا کوئی ترتیب ہو، ٹھیک ہے،
نہ اپنے مقام پر کام میں جوڑنے کا کوئی ترتیب، سارے چیزیں ہمیں مخاطب، گھر کے تعلیم میں بھی تعلیم ہو، مسجد کا تعلیم ہو، یہ چیزیں نہ ہوں تو تبلیغ کچھ بھی نہیں ہے۔ تبلیغ میں کوئی ایسا ہے جیسا مردہ انسان، یہ کیا تبلیغ؟ سال میں بعض لوگ رمضان میں ایک سے روزہ لیتے، اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، رمضان والا جو ہے وہ ہوتا ہے کہ بس رمضان میں 3 دن لگا لیں۔ یہ کام تو بھائی ہر وقت کرنے کی، دکان پر بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہو، گھر پہ جو ہے نا بیمار ہو، صاحب فراش ہو، لیٹے لیٹے بھی جو ہے اس کام کو کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی عیادت کے لیے آ جائے پھر بھی اس کو دعوت ہے، اپنے گھر میں بھی تبلیغ کر سکتے ہیں، مستورات کو بھی تیار کر سکتے ہیں۔ تو بس بھائی اور دوستوں بزرگوں، تبلیغ میں جب انسان نکلتا ہے نا، نکلتا ہے، ایک تو یہ بات میری بھی ذہن میں ہوا، خروج ایک ایسی چیز ہے نا، خروج میں سیکھنا سکھانا بھی کرنا چاہیے۔ آدمی جب خروج کرے گا اعلیٰ پیمانے پر، اللہ اس کو جو ہے نا، اللہ پاک اعلیٰ پیمانے پر اس کو سنت سے نواز دے، ٹھیک ہے، اور اعلیٰ پیمانے پر اللہ اس کو نماز بھیجے، نماز اللہ اس کو دے گا، صحیح نماز پڑھے، لیکن یہ خروج کی برکت سے ہے۔ حال امر کو پہچاننا، پھر جو ہے نا مسئلہ مسائل کو بھی پوچھیں علماء کرام مفتی صاحبان سے، خروج ہوگی پھر آدمی ہر چیز کا پوچھے، ہر چیز کا واپسی پر آئے گا نا۔ ابھی تو جو ہے نا اللہ پاک معاف کرے، علماء کرام سے کسی بارے میں جو ہے مسئلہ پوچھنا میں شرم آتی۔ ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ ہم نے علماء کرام سے اس نماز کو ایسا چھپا کے رکھا ہے نا، چھپا کے، جیسے بغیر لائسنس کے اسلحہ جو ہے نا انسان حکومت والوں سے چھپاتے۔ جب تبلیغ میں نہیں نکلیں گے تو یہ امام صاحب کو، مولانا صاحب کو، مفتی قاری صاحب کو اپنا نماز نہیں سنائیں، اپنا نماز نہیں سنائیں۔ تو خروج میں سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، پھر سیکھنے کا بھی شوق پیدا ہوتا ہے، سکھانے کا شوق پیدا ہوتا ہے، جو پڑھے لکھے اس کو سکھانے کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہر آدمی، جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی کو طواف کے دوران اس کو التحیات سکھاتے، طواف کے دوران التحیات سکھاتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصل تبلیغ میں خروج ہوگا، یقین اعلیٰ پیمانے پر ہوں۔ یہ خروج نہیں ہے کہ ہم اپنے کاموں کو سنبھالیں، اپنے دکانوں کو سنبھالیں، اپنے، نہیں بھائی، جب آواز لگے گی نا، آواز لگے گی، اللہ کے راستے کی آواز لگے گی، پھر کس چیز کو بھی دیکھنا نہیں۔ ابھی اثر کو صاحب نے فرمایا کہ عبدالوہاب صاحب کے ساتھ ایک بہت بڑے مفتی اعظم بیٹھے تھے رشکے میں، نام بھی بتایا، فرمایا کہ اس نے عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، عبدالوہاب، ہر مسلمان یہ اسلام کا ریزرو سپاہی ہے۔ ریزرو سپاہی گھر پر ہوتا ہے، حکومت اس کو تنخواہ دے، پینشن کہتے ہیں، سورے اس کی جب بیمار ہو جاتے ہیں پھر بھی حکومت اس کا علاج کرتے، ریزرو۔
لیکن ایک دوسری بات یہ ہے نا کہ اگر خدا نخواستہ ملک میں کوئی ایمرجنسی نافذ ہو گئی، ٹھیک ہے، ایمرجنسی، تو پھر اس ریزرو آدمی کو حکومت والے فوراً بلاتے ہیں کہ آپ یہاں حاضری کرو، اپنے دفتر میں جاؤ. پھر وہ دکان کو نہیں دیکھے، زمیندار کو نہیں دیکھے، تجارت کو نہیں دیکھے، کیونکہ یہ حکومت کا ریزرو سپاہی ہے. حکومت گھر بیٹھے بیٹھے اس کو بہت مراد دیتے ہیں اور حکومت کی بات بھی مانتے ہیں. تو مسلمان چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، کالا ہو گورا ہو، عرب ہو عجم، مرد ہو عورت، جوان ہو بوڑھا ہو، اللہ کی قسم یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ اسلام کے ریزرو سپاہی ہے. جب بھی آواز لگ جائے تو فوراً لبیک کہیں. ایک دفعہ ریونٹ تھے تو مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے امیر صاحب کہتے ہیں جب آواز صاحب کے دور میں لگتی تھی تو فوراً کھڑے ہوتے، لبیک ہم حاضر ہیں. بس جو ہمیں بیچتے ہو، جس کے ساتھ بیچتے ہو، جتنے وقت کے لیے بیچتے ہو، سروں کو دینے، سروں کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے، کیونکہ ان پر محنت ہوئی، یقین ان کا بنا تھا کہ سر قربان ہوگا آخرت میں بہت کچھ ملے. تکلیف ہوگی آخرت میں، اس تکلیف پر بہت کچھ ملے. جدائی بیوی سے ہوگی، بچوں سے ہوگی، یہ بھی ابھی مشورے میں ہے. جدائی بیوی بچوں سے ہوگی نا، خاندان والوں سے، تو قیامت کے دن اللہ جل شانہ سب کو اکٹھا جنت میں جو ہے سب کو اکٹھا جمع فرمائے اور سب کے سب ایک جنت میں رہیں. یہاں کے دین کے لیے قربانی اور تبلیغ کا کام چلتا بھی قربانی سے. قربانی نہ ہونا تو یہ تبلیغ کی گاڑی جو ہے یہ چل نہیں سکتی. تبلیغ کی گاڑی جو ہے یہ قربانی سے چلتی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اس کام کو، اس دعوت والے کام کو قربانی سے چلایا. گھر در بیوی بچے والدین باغوں کی پرواہ کے بغیر جب آواز لگتی تھی تو اللہ کے راستے میں نکلتے، اور ان کی خروج کی برکت سے اور اجتماعی خروج ہوتا ہے، ان کی برکت سے اللہ جل شانہ نے پورے عالم میں اس کلمے کو جو ہے نا پھیلا دیا. ٹھیک ہے. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے بیان کہ ابھی بہت سے نعرے ملکوں میں، علاقوں میں بہت نعرے لگتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کا بھی ایک نعرہ تھا، وہ بھی نعرہ لگاتے تھے. پتہ ہے حضرت نے فرمایا صحابہ کا کیا نعرہ تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا نعرہ یہ تھا کہ اللہ کا کلمہ جو ہے یہ پوری دنیا میں غالب ہو جائے اور کفر کا کلمہ پوری دنیا میں مغلوب ہو جائے، چاہے ہماری جان بھی جائے تو چلی جائے. ٹھیک ہے، جان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے لیکن اللہ کا کلمہ جو ہے بلند ہو جائے. صحابہ کرام نکلنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے تھے. اللہ کی قسم حضرت شیخ نے لکھا صحابہ کے بچے جو تھے، بچے نوجوان بچے، وہ بھی پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے، پنجوں کے بل. کسی نے پوچھا کہ پنجوں کے بل کھڑے سیدھے کھڑے ہو جائے؟ فرمایا ہم اس لیے جو ہے نا پنجوں کے بل
کھڑے ہیں کہ حضور ہمیں چھوٹا نہ سمجھے اور ہمیں اللہ کی راستے سے ممائنت نہ فرمائیں، یعنی منع نہ فرمائیں. ایسا نہ ہو کہ پھر ہم اللہ کے راستے سے رہ جائیں. تو بس اپنا محاسبہ آدمی کرے کہ ہمارا ذہن میں کیا جذبہ ہے کہ نہیں. یہ تو ہمارے ساتھی علاقوں والے ذمہ دار بیٹھے ہیں، بہت روزانہ جڑنے والے. جو ساتھی ارادہ کرتے ہیں پھر اس کے پیچھے بار بار جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں. شناختی کارڈ ہے پاسپورٹ نہیں ہے، پاسپورٹ کو جمع کراؤ. محنت پاسپورٹ بھی یہ جمع کراتے. چھٹی بھی جو ہے نسی وغیرہ وہ بھی یہ اس کے لیے لیتے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. ایک صحابی تھے نا، صحابی غریب تھے بالکل، ساتھ اس کا نام تھا رضی اللہ، رنگ سے کالا تھا، رنگ سے کالا، غریب بھی تھے بہت زیادہ غریب. کوئی جو ہے لڑکی بھی نکاح کے لیے نہیں دیتے. حضور سے فرمایا مجھے کوئی لڑکی بچی دے گا؟ کہتے ہیں کیوں نہیں دے. ایک دفعہ پوچھا کہ حضور میں جس طرح دنیا میں ہوں اس طرح آخرت میں بھی میرا اسی طرح حولیہ رنگ ہوگا؟ خوبصورت نہیں تھی. حضور نے فرمایا سنو جس کا مفہوم ہے کہ آخرت میں آپ اتنا خوبصورت ہوں گے کہ 1000 میل جو ہے 1000 میل آپ کی چہرے کی روشنائی آپ سے آگے جائے. کہتے ہیں گھبراؤ نہیں. ایک صحابی کے پاس بھیج دیا. اس نے جب اس کو غربت کو دیکھی اور اس کے شکل و صورت کو دیکھی تو بس انسان ہے نا، تو انہوں نے انکار فرمایا. اس کی لڑکی نے آواز سنی، کہتے ہیں یہ تو کس نے بھیجا ہے؟ اب بجانی والد محترم اس کے پیچھے لگ گئے. یہ بھی حضور تک پہنچ گئے، وہ بھی پہنچ. حضور بس میں نے اس کو انکار کیا، انکار نہیں. حضور تو پکڑ دکڑ نہیں کر. اچھا ٹھیک، شادی کے لیے میں بچی دیتا ہوں. میری بچی تیار ہے، پیسے نہیں ہیں. اچھا، 2 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے پاس بھیج دی. نام بھی حضور نے ان کے لیے جاؤ جو ہے نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں تھے. کہتے ہیں جاؤ ان سے پیسے، مجھے حضور نے بھیج، ان سے پیسے لے لو، جتنا مانگا تھا اس سے زیادہ دے دی. اور یہ جا کر بازار میں بات اس لیے کر، یہ جا کر بازار میں حضور نے فرمایا تھا کہ آپ جو ہے جاؤ شادی کی تیاری کے لیے سامان لے لو، پیسے فلانا فلانا دیں. جو سو رہے بھائی اس کو تو جگاؤ. جس کے قریب کوئی سو رہا ہو تو وہ بس بازار میں گئے تو شادی کی جو سامان ہوتی ہے اس زمانے میں تو کیا سیدھا سادہ شادیاں تھیں. تو بازار میں سودا لیتے وقت وہاں آواز لگ گئی، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے آواز لگ گئی. اور وہاں پر ساتھی صحابہ کرام کھڑے تھے گھوڑوں پر. تو اس نے وہ شادی کے سامان کو چھوڑا، سامان، اور اس پر جا کر جو ہے نا گھوڑا خرید. ٹھیک، گھوڑے پر سوار ہو کے اپنے منہ کو چھپا لیا اور جا کر اس کی لشکر میں جو ہے شریک ہو. تو ایک آدمی نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چھوڑو، کیا پوچھتے ہو اسے، اس کا چہرہ تو چھپا ہوا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ مسلمانوں کی مدد کے لیے آیا ہے، چھوڑ دیا اس کو.
لیکن جب وہ میدان میں چلے گئے، حضور کا زمانہ تھا، میدان میں چلے گئے تو بہت سے صحابہ کرام جو تھے وہ شہید ہوئے تھے۔ تو اس لاش پر جب حضور آئے نا تو دیکھا، اس کے چہرے کو دیکھا تو وہ سعد رضی اللہ عنہ فرمائے میں نے تو ان کو کہا تھا کہ آپ جا کر شادی کر لے، شادی کا سامان لے لے، تو یہ میدان جنگ میں یہاں پہنچے۔ تو یہ باتیں کرتے کرتے حضور نے اپنے چہروں کو اس طرح موڑ۔ بعد میں صحابہ پوچھتے تھے ہمارے لیے آسان جی، حضور آپ نے اس طرح تو کبھی نہیں کی۔ کہتے ہیں وہ اس کے پاس جنت سے حوریں آئی تھی، حوریں، وہ حوریں تو میں نے اس حوروں کو دیکھا، اس کی وجہ سے میں نے اپنے آنکھوں کو اس طرف دوسری طرف کر دی۔ قربانی پر قربانی دیتا۔ بس اللہ سے اگر انسان محبت جو ہے نا، چاہے ابھی ایک مفتی صاحب سے میں ملا، کہتے ہیں اللہ سے محبت کی نشانی یہ ہے نا، اللہ سے جو محبت کرتا ہے اس کی نشانی کیا ہو؟ وہ حضور کے طریقے اختیار کرے، سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں کی انگلیوں تک اس کے سارے سب کچھ سنت طریقے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، دیکھنا بولنا۔ کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت جو ہے مجھے نصیب ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرے۔ تو بس بھائیو دوستو بزرگو، یہ قربانی سے دین پہلے ہے دنیا میں، بہت قربانی، ہر چیز کی قربانی۔ صحابہ کرام نے جو ہے نا ہر چیز کی قربانی، ہر چیز کی قربانی اس کام کے لیے دی ہے، ہر چیز، بیوی کی، بچوں کی، والدین کی، اپنا علاقہ جو ہے مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ ہو۔ سنتے تو اس طرح ہے علماء کرام حضرات کہ صحابہ کو حضور کی صحبت بہت محبوب تھی، حضور کی صحبت بہت محبوب، اور صحبت کو بھی قربان کیا۔ ایک صحابی تھے، وہ حضور پر اتنا عاشق تھے نا، اتنا عاشق، رات جب ہوتی تھی دن میں تو حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ ہوتی، رات جب ہوتی تھی تو گھر میں نیند نہیں آتی، حضور کے گھر سے چکریں مارتے، چکر لگاتے، کب یہ نکلے گی۔ پھر صبح پوچھ بھی لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا تو یہی حال ہے، آپ کو نہ دیکھوں، آپ کو نہ دیکھوں تو مجھے چین نہیں آتی۔ حضور موت تو سب کو آنی ہوگی، آپ کو بھی مجھے، اگر آپ کو موت آ گئی تو میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ اس پر صحابہ، اس بات تو پورا کرتا، اس پر صحابہ کرام بہت خوش ہوئے اس حدیث پاک کے مفہوم پر۔ حضور نے ان سے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے نا، جس سے محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا اشر انہی کے ساتھ کر دے۔ علماء سے سنا ہے کہ اس حدیث مبارک مفہوم ہے، اس پر صحابہ کرام خوش ہوئے، کیونکہ سارے صحابہ، چاہے ان کے مستورات تھے، چاہے صحابہ کرام اس کے مرد تھے، چاہے جوان تھے، وہ سارے کے سارے حضور پاک علیہ السلام سے محبت کرتے، سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ۔ حضور نے فرمایا بھی ہے جو میرے طریقوں کو اختیار کرے گا، حدیث کا مفہوم ہے،
قیامت کے دن انگلیاں مبارک اٹھا کر فرمایا کہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح قریب ہوں. اور یہ بھی فرمایا، یہ ذہن میں اب بات آئی کہ جو والدین کا احترام کرے گا، والدین کی نافرمانی نہیں کرے، قیامت کے دن وہ آدمی بھی میرے ساتھ جنت میں اس طرح قریب کھڑا ہو. تو بھائی میں بات تو یہ کہ تبلیغ کی محنت جو ہے یہ یقینوں کی تبدیلی کی محنت، اور یقین بڑھنے کے لیے جو ہے نا یہ خروج کی ضرورت. خروج پہ یعنی اللہ کے راستے میں نکلو گے نا، وہ ہمارے شاہ صاحب کہتے ہیں تبلیغ میں نکلو گے تو تبلیغ